أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالامان کے MTA اسٹوڈیو سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات و اقوال کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب، میں اب دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما چکا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں پاک نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں بیان یہ الفاظ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک نسخہ ہے۔ جو انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کے نمونے پر چلے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ ہمارے اس پروگرام کا یہ مقصد ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں۔ اب میں اپنے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں اور محترم مولانا کریم الدین شاہد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں ہمیں براہ کرم کچھ بتائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں وہ نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کے مطابق حضرت ہاجرہ اور ایک نوزائیدہ بچے حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ جو تیرا پاکیزہ اور نہایت ہی واجب الاحترام گھر ہے، یعنی خانہ کعبہ، وہاں پر میں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، دین کے قیام کے لیے آگے تفصیل آتی ہے۔ تو بہرحال پیدائش کے جو ابواب ہیں ان میں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رویا کے بنا پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسی طرح ایک دودھ پیتا بچہ جو تھا ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہے، جس کو پیدائش کے باب میں ہی اس کو فاران کی سرزمین بھی کہا گیا ہے۔ تو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تعلق قریش کے جو مشہور قبیلے بنو ہاشم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور بنو ہاشم کے بارے میں تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ یہ سلسلہ نسب ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ چنانچہ استثناء باب 33 کی جو پیشگوئی ہے اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کو خوشخبری دی تھی، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ خداوند سینا سے آیا، شہیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کی ہی پہاڑ سے ان پر جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت تھی۔ یہ استثناء باب 33 کی مشہور پیشگوئی ہے۔ تو اس کے مطابق فاران کا وہ علاقہ ہے جہاں پر کہ وادی حجاز ہے یا حجاز کا علاقہ ہے جو ملک عرب میں ہے، اور اسی میں یہ مکے کی سرزمین آباد ہے
جس میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں آئی۔ تو اب ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو حضرت یہ تمام جتنے بھی نسل ہے، سرداران قریش جتنے بھی تھے، بنو ہاشم خاص طور پر اپنی شرافت کے لحاظ سے، نجابت کے لحاظ سے، وجاہت کے لحاظ سے خاندان میں مشہور تھے، رئیس بھی کہلاتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر دینداری پائی جاتی تھی، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عرب کا علاقہ انتہائی گناہوں میں ملوث تھا، ہر قسم کی بدی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن یہ جو بنو ہاشم ہیں ان کی نجابت اور وجاہت بالکل عیاں تھی۔ یہ لوگ شرک سے بھی پاک تھے اور اس کے علاوہ دینداری میں بھی ملوث تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نور القرآن جو روحانی خزائن کی جلد 9 ہے اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں، عرب کی تاریخ دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے اجداد کے، جن کو اللہ جل شانہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے شرک اور دوسری بلاؤں سے بچائے رکھا، باقی تمام لوگ عیسائیوں کے بد نمونے کو دیکھ کر اور ان کی چال چلن کو بد تاثیر سے متاثر ہو کر انواع و اقسام کے قابل شرم گناہوں اور بد چلنیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو یہ مسیح موعود علیہ السلام نے بھی نور القرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اب میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ کو وہاں پر چھوڑا تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ پروان چڑھے ہیں، آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم اس کے بعد 3-4 مرتبہ مکے میں آئے ہیں، تو اس تعلق سے حضرت اسماعیل کی جو شادی ہوئی ہے قبیلہ بروج جرہم جو ہے وہ یہاں پر آ کر آباد ہو گیا تھا، کیونکہ ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ چشمہ نکل آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیاس کی وجہ سے، جس کو ہم چاہے زمزم کہتے ہیں۔ اس پانی کو دیکھ کے پرندے اڑ رہے تھے اور جانور وہاں آ رہے تھے، تو وہ قبیلہ آ کر وہاں آباد ہو گیا تھا۔ انہی میں سے ایک بیٹی سے ان کی جو ہے شادی ہو گئی تھی، جس کا ذکر انشاءاللہ میں آگے بھی کروں گا۔ چنانچہ میں صرف شرح نسب جو ہے وہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو طبقات کبریٰ سے یہ لیا گیا ہے۔ چنانچہ محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ، ان کے والد تھے عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن عدنان بن اسماعیل اور بن ابراہیم۔ تو حضرت عدنان جو تھے وہ اسماعیل کے بیٹے تھے، ان سے آگے پھر جو ہے وہ باقی سلسلے سب جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب ہے، سلسلے بنی اسماعیل میں سے ان کا ہونا ثابت ہے، اور یہاں پر آ کر آباد ہونے میں بھی حکمت یہ تھی، جیسا کہ کل بھی بیان ہو چکا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے بھائیوں میں سے تجھ سا نبی برپا کرے گا۔ یہ بھی اس طرح کی پیشگوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئی کی تھی کہ تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا ہوگا، سو وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہاں پر سے برپا ہونا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر آباد کیا، پھر ان کی نسل چلی اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ جرہم کی ایک قبیلے کے جو سردار تھے ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، 12 بیٹے ان کے ہوئے، جن کا سب سے پہلا بیٹا تھا اس کا نام نابت تھا، اور جو آخری بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قیدار تھا۔ تو یہ سلسلہ سب ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہایت ہی شرافت اور نجابت والا ہے۔ اور جیسا کہ ہرقل نے پوچھا تھا کہ بھئی وہ نبی کا نسب سلسلہ نسب کیسا ہے، کہیں چھوٹے موٹے خاندانوں میں سے تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑے ہی عظیم خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کا تعلق پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ حسن جزاک۔ میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مکہ کی آبادی اور سکونت حجاز کی تاریخ پر کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شریف صاحب۔ جہاں تک مکے کی آبادی کا تعلق ہے، کچھ حصہ تو ابھی مول صاحب بیان فرما چکے ہیں۔ بہرحال تاریخ کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد سینکڑوں سال تک سرزمین حجاز جو ہے بے آباد رہی ہے، تو اس کی اثر نو آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس علاقے کے اثر نو آبادی کا انتظام کیا ہے، اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی نسل میں سے بے شمار انبیاء پیدا ہوئے ہیں، اور اس لیے آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، اور
آپ کے ذریعے سے تقریباً آپ کا زمانہ جو ہے نا تقریباً قبل مسیح 2200 سال قرار دیا جاتا ہے، یعنی تقریباً آج سے 4200 سال قبل آپ مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں آپ کی نسل میں سے بے شمار نبی پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور اسحاق آپ کی 3 بیویاں تھیں، ایک پہلی بیوی کا نام ہے سارہ، دوسری بیوی کا نام ہاجرہ، تیسرا قطورہ. تو تیسری بیوی کے متعلق زیادہ معلومات ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے، البتہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، تو یہ اکٹھے رہتے تھے، یہ عراق کے رہنے والے تھے، پھر وہاں سے مصر سے ہوتے ہوئے آخر جنوبی فلسطین میں آ کے آباد ہوئے. ایک دن کی بات ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام، سارہ نے فرمایا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو جو ہے نا یہاں سے کسی اور جگہ لے جا کے آباد کرو، اس کو گھر سے نکال دو. اگر اس کی کیا وجہ تھی ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ حضرت سارہ بھی پتہ لگتا ہے بہت نیک خاتون تھی، چونکہ نبی کی والدہ جو ٹھہری. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بار دل نہ چاہتے ہوئے بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سارہ جو کہہ رہی ہے اسی کے مطابق عمل کرو، یہ صحیح کہہ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر اس جگہ پر جا کے آباد ان کو ٹھہراتے ہیں جہاں پر ان دا بیتک المحرم. قرآن مجید نے اس کی بتایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی فی واد غیر ذی زرع ان دا بیتک المحرم، جو خانہ کعبہ کے پاس ان دونوں کو وہاں پہ جا کے ٹھہرا کے آپ تشریف لاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں چند کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا، اور حضرت ہاجرہ بہت کرب اور گھبراہٹ کے عالم میں آپ سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. آپ وفور جذبات کی وجہ سے کچھ جواب بھی نہیں دے سکے، آپ نے صرف آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی خدا کے حکم سے میں ایسا کر کے آ رہا ہوں، کرنے جا رہا ہوں. چنانچہ حضرت ہاجرہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی باہمت خاتون تھی، اور آپ نے فرمایا اگر خدا کی طرف سے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، خدا انشاءاللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. چنانچہ ہوتے ہوتے کچھ دن کے بعد جو ہے وہ زادرہ ختم ہو جاتا ہے، زاد ختم ہو جاتا ہے، پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں ختم ہو گئی. آخر بہت ہی گھبراہٹ کے عالم میں وہ تاریخ میں آتے ہیں، یہ سارے واقعہ عام طور پر لوگ جانتے ہی ہیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر صفا مروہ کے ساتھ چکر لگاتی ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، ایک غیبی چشمے کو جاری فرمایا جس کو ہم زمزم کہتے ہیں. زمزم کے بارے میں حضور نے بعد میں فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ رحم اللہ اسماعیل، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ جلد بازی نہ کرتی یہ ایک بہت زیادہ چشمہ، روان چشمہ بن جاتا. تو یہاں پر تو اس طریقے سے جب پانی موجود رہا، پانی وہاں پر چشمہ پھوٹا تو تجارتی قافلے آ کے آباد ہونے شروع ہو گیا. جرہم قبیلے کچھ لوگ آئے وہاں پر، کیونکہ پانی کے پاس عام طور پر تجارتی قافلے پڑاؤ ڈالا کرتے ہیں، تو رفتہ رفتہ وہاں پر آبادی بڑھنے لگی. تو جرہم قبیلے کے کچھ لوگ آ کے ہاجرہ سے کہا کہ ہم یہاں پر آباد ہونا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن زمزم کی ملکیت میری اپنی ہوگی اور اس کا اجرت دینا پڑے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس وہ گیا وسیع میں، وہاں پر اس جنگل میں اللہ تعالیٰ نے سامان عیش کا انتظام کیا، پھلوں کا انتظام کیا، تجارتی ذرائع سے کھانے پینے کا، اناج کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا. تو حضرت اقدس مسیح علیہ نے یہاں ایک بہت ہی لطیف نقطہ یہ بیان فرمایا ہے. زمزم کے ذریعے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو زمزم جاری ہوا اس میں ظاہری پانی کا تو انتظام ہو گیا، پیاس بجھانے کا انتظام ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے، آپ کے ذریعے سے جو چشمہ جاری کیا گیا علوم قرآن کی شکل میں، وہ عبدالآباد تک جو ساری دنیا کو سیراب کرتا رہے گا. یہ حضرت اقدس مسیح علیہ نے فرمایا. آپ کے ایک مشہور شعر بھی ہے، یا عین فیض اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالظمآن. اللہ تعالیٰ کے فیوز اور برکات اور روحانیت کا جو چشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو سرزمین عرب میں جاری کیا گیا ہے، آج ساری دنیا اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا اس سے مستفید ہوتی رہے گی. جزاک اللہ.
اب میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ ہمیں بتائیں کہ تعمیر کعبہ اور تولیہ کعبہ کی مختصر تاریخ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جب وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہے تو وہاں پر خانہ کعبہ موجودہ شکل میں تو اب زیادہ بن گیا ہے، اس وقت تو وہاں پر محض کچھ نشانات ضرور تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے کہ آل عمران کی 97ویں آیت ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا وہ بکہ شہر میں ہے۔ بکہ اصل میں مکہ ہی کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے عربی دان بھی جانتے ہیں اور قرآن کے مفسرین بھی جانتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہے میم کو بے کے ساتھ بھی اور بے کو میم کے ساتھ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی کو زکام اگر ہو جائے تو وہ میم بولنا چاہے تو بے کی آواز آ جائے گی، یا اگر بے بولنا چاہے گا تو میم کی آواز آ جائے گی۔ تو یہ ان کے مختلف تلفظ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ابتدائی نام اس کا بکہ شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو مکہ کرنے لگے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان دونوں کو وہاں پر چھوڑا تھا، حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس کے بعد پھر 2 اور 3 دفعہ آئے۔ دوسری مرتبہ آئے ہیں تو اس وقت حضرت اسماعیل اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ پھر وہ چلے گئے واپس۔ تیسری مرتبہ جب آئے ہیں تب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے غالباً گئے ہوئے تھے، گھر میں موجود نہیں تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن ٹھہر کے وہاں سے پھر واپس چلے گئے۔ چوتھی مرتبہ جب آئے ہیں تو باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب مجھے یہ اذن ہوا ہے کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے وہ نشانات تلاش کیے جن کی بنیادیں تو موجود تھیں، لیکن تعمیر یا اوپر عمارت کوئی نہیں تھی۔ چنانچہ ان بنیادوں کو ان دونوں نے مل کے اٹھانا شروع کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو قواعد کا لفظ استعمال کیا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں ان پر عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لالا کر دیتے تھے، یا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انگھڑے پتھر ہوتے تھے، اسی پہ جو ہے گارا وارا لگا کے نصب کیا جاتا تھا۔ آخر میں نشانی کے طور پر انہوں نے ایک جگہ پر ایک کالا پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے ہم تعمیر کرتے تھے، اس کو انہوں نے نصب کر دیا کہ تاکہ طواف کرنے والوں کو ایک نشانی کے طور پر رہے۔ اور وہ عام طور پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی تم لوگ بھی تو خانہ کعبہ میں جا کے حجر اسود کی پوجا کرتے ہو، نعوذ باللہ، حالانکہ پوجا نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ طواف کرتے ہوئے کہ اے حجر اسود، تو محض ایک پتھر ہے، تیرے اندر کوئی جان نہیں ہے، ہم تیری پوجا نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ اس کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو ایک علامت کے طور پر چونکہ ہمارے پیارے آباء و اجداد کی ایک نشانی ہے تو اس کو بوسہ بھی دیا جاتا تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی عقیدت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال تو یہ عمارت وہاں پر تعمیر ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس کی تولیت کا معاملہ آتا ہے۔ تو جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے اس کی تولیت اسماعیل علیہ السلام کے پاس رہی۔ پھر جیسا کہ جرہم قبیلے کا ذکر آیا ہے کہ یہاں آباد ہو گیا تھا، ان کے سردار جو ہیں وہ نام تھا مزاز ابن عمر، ان کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، ان سے 12 بیٹے ہوئے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ پہلے کا نام نابت تھا اور آخری جو تھا قیدار تھا، 12 بیٹے تھے ان کے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کے بڑے بیٹے جو نابت ہیں ان کے حصے میں ان کی تولیت آئی، ان کی دیکھ بھال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد پھر جب ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ نابت جو ہے برسر اقتدار رہے، اس کے بعد جب ان کی وفات کا قریب وقت آیا تو ان کے نانا بھی زندہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے نانا کے حق میں کہا کہ اب آپ اس کو سنبھالیں۔ چنانچہ مزاز ابن عمر جو ہے وہ تولیت میں رہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کا جو بیٹا تھا وہ کافی عرصے تک جو ہے بڑا بیٹا نابت، یہ تو اسماعیل کا بیٹا تھا،
تو قبیلہ جرہم کے پاس جو کافی لمبے عرصے تک رہی، ان کے بیٹوں کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر کار ایسا ہوا کہ عرب میں عام طور پر جیسا کہ کل بھی بیان ہو چکا ہے، قبائلی طرز زندگی تھی اور حکومت بھی قبائلی ہوا کرتی تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ بھی کر دیتا تھا۔ تو ایک قحطان کی ایک شاخ جو ہے بنو خزاعہ تھی، انہوں نے جرہم قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو جو ہے شکست دے دی۔ تو ایسے وقت میں ان لوگوں کو یہاں سے ہجرت کر کے یمن جانا پڑا۔ تو جاتے ہوئے مزاج کے جو ورثاء تھے، جو خانہ کعبہ کی تولیت کیا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، چشمہ زمزم کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ سارے جو ہمارے اموال قیمتی ہیں، یہ سب کے سب وہ چاہے زمزم کے اندر ڈال دیے اور اس کو اوپر سے بالکل بند کر دیا، نشان اس کا ظاہر نہ ہونے دیا، اور وہ چلے گئے۔ تو ایک لمبے عرصے تک جو ہے یہ چاہے زمزم بند رہا۔ آگے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ پھر قریش کے قبیلے میں سے حضرت عبد المطلب کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفہیم ہوئی، یا انہوں نے تلاش کیا، انہوں نے تلاش کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے جاری کیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو بہرحال خانہ کعبہ کی تعمیر تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کی۔ اس جگہ میں ایک اور بات بیان کر دوں کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لمبے قد کے لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ آدم ہے۔ میں نے ایک سے پوچھا کہ کیا آپ آدم ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کس آدم کی بات کرتے ہو؟ آدم تو کئی ہزار ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ کئی ہزاروں سال سے جو ہے یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے حصہ لیا۔ اس کے بعد یہ تولیت جو ہے قبیلہ جرہم میں چلتی چلی گئی۔ اس کے بعد پھر خزاعہ قبیلہ وہاں قابض ہو گیا۔ بعد ازاں پھر کافی لمبے عرصے کے بعد پھر یہ تولیت جو ہے یہ بنو ہاشم کے قبضے میں آئی۔ جی جزاک اللہ حسن جزا۔ اب میں اپنا آخری سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک زمانہ ایسا ہے جس میں چاہے زمزم کا نشان گم ہو چکا تھا، پھر حضرت عبد المطلب صاحب نے وہ نشان تلاش کیا، یہ کیا واقعہ ہے؟ جی، جیسا کہ مولوی صاحب نے ابھی بیان کیا ہے، جرہم قبیلے کے لوگ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، بہت قیمتی سامان اور اموال وغیرہ سارے زمزم کے کنویں میں ڈال کے اس کو بند کر کے چلے گئے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کئی صدیوں تک یہ بند رہا، کسی کو اس کے پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ہاشم کے ہاتھ میں سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کے لیے کو پانی پلانا اور اسی طرح کو ان کی ضیافت وغیرہ کی ذمہ داری عائد ہوئی، اور جب ہاشم اپنے سفر کے دوران مدینے میں ان کی وفات ہو گئی، ان کے 4 بچے تھے، اس میں ایک کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ ان کا نام ایسے نام پڑ گیا تھا ان کے سفید بال کی وجہ سے، تو ان کا اصل نام کیا تھا وہ آگے میں بتا دیتا ہوں۔ یعنی جب ہاشم کی وفات ہوئی، چونکہ بچے مدینے میں تھے، تو عبد المطلب حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام سنبھالا، حاجیوں کو پانی پلانے کا اور رفادہ وغیرہ کا کام سنبھالا۔ جب ان کو پتہ چلا ان کا ایک بھتیجا وہاں پر مدینے میں موجود ہے شیبہ، وہ بڑے ہونہار ہیں، ہوشیار ہیں، تو وہ جا کے ان کو لے آئے۔ جب مطلب ان کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا مطلب ایک لڑکا لے کر آ رہے، شاید کوئی نیا غلام لے کر آئے ہیں، تو کہا کہ یہ تو عبد المطلب، اس وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا ہے۔ تو عبد المطلب نے پھر آگے اپنے والد کے نقش قدم پر، ہاشم کے نقش قدم پر سقایا اور رفادہ وغیرہ کا کام شروع ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ حجاج کو پانی پلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، چشمہ دوبارہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو ایک خواب کی بنا پر ان کو یہ اشارہ ملا کہ یہ بہرحال زمزم کا چشمہ ڈھونڈ نکالنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، دن رات محنت کی، اور قریش کے دوسرے قبائل کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی۔ اتنا ہے کہ بعض لوگ مذاق اڑانے لگے، لیکن لمبی کوشش کے بعد وہ کامیاب ہوئے، وہ چشمہ برآمد ہوا، پھر اس کو صاف صوف کیا، اس کا اثر و پانی کے استعمال ہوا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس سے عبد المطلب کا جو کی قبولیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، پورے عرب میں ان کا سکہ جمنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد
تو یہ جو زمزم کا ہے کافی محنت کر رہے تھے زمزم کو برآمد کرنے کے لیے. اس وقت عبد المطلب نے ایک اللہ تعالیٰ کو ایک نظر مانی اللہ تعالیٰ کے ہاں، میں اگر میرے 10 بچے ہوں، دونوں میرے سامنے جوان ہو جائے، میں ان میں سے ایک کو قربان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ان کے سامنے ان کی بچوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، 10 بچے ہو گئے، 10 کے ساتھ دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئے. اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو وہ سارے کے سارے بچوں کو لے کر حبل بت کے پاس لے گئے اور قرآن اندازی کی، ان میں سے کس بچے کو قربان کرنا ہے. تو نام عبداللہ کے نام قرآن عبداللہ کے نام نکل آیا. تو اس پہ رؤسائے قریش نے کہا نہیں یہ مناسب نہیں، ان کو نہیں قربان کرنا چاہیے. اور آخر کسی نے یہ مشورہ دیا تو ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم جو اس وقت جو ہے نا خون بہا 10 اونٹ ہوا کرتے تھے، 10 اونٹ ایک خون بہا کے طور پر مقرر تھے. تو میں کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں. تو عبداللہ کا ہی نام آ گیا. اس طرح چلتے چلتے 20 اونٹ 30 40 50 کر کے 100، جب 100 پورے ہو گئے اس میں پھر عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام قرعہ میں آ گیا. اس کے بعد بھی عبد المطلب چونکہ بہت ہی ایک لحاظ سے تقوی شعار تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، تو آپ کو شرح صدر نہیں ہوئی. آپ نے پھر دوبارہ قرعہ ڈالا، اس میں بھی اونٹ کا نام نکلا. اس کے بعد تیسری بار بھی اونٹ کا نام نکلا. اس طرح 10 اونٹ کے بدلے میں 100 اونٹ کے بدلے میں حضرت عبداللہ کی جان بچی. تو یہ ایک واقعہ ہے اس زمزم کے دوبارہ برآمد کے سلسلے میں یہ پیش آیا ہے. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں 2 ذبیح کی اولاد میں سے ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک عبداللہ اپنے والد صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. تو یہ ایک واقعہ ہے. تو اس میں ایک تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے تو نظر اور اپنے معاہدے کی پابندی کیا کرتے تھے، اپنے عہدوں کی پاسداری کیا کرتے تھے. یہ عربوں کے نمایاں اوصاف میں سے تھے. گویا چاہے زمزم جو مکے کی آبادی کی وجہ بنی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ اس کو برآمد کرنے کے نتیجے میں پھر الحمدللہ کئی لحاظ سے اس میں سہولت ہو گئی. حجاج کی خدمت اور ان کو پانی پلانا، ان کو کھانا، ان کی ضیافت وغیرہ کا کام آسان ہو گیا. جی جزاک اللہ حسن جزاک. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام پر میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کا ایک مختصر اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب انہیں بتایا جائے یہ کام یوں کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی کوئی نبی ہیں؟ یہ بالکل غلط راہ ہے. نبی کا نمونہ نہ اختیار کیا جاوے تو کسی فرعون یا حامان کی پیروی کرنی چاہیے. زمیمہ اخبار بدر قادیان 1 ستمبر 1910. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.